زمانے جاہلیت میں ایمبیسڈر کا عہدہ حضرت عمر کے پاس تھا، جبکہ ابو جہل زندہ ہے، ابو لہب زندہ ہے، مغیرہ زندہ ہے، بوڑھے بوڑھے لوگ زندہ ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اس درجے کی زمانے جاہلیت میں تھی اور اتنے ہوشیار اور ذہین تھے کہ ایمبیسڈر قریش کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. یعنی آپ جو ہیں ایمبیسڈر کا معنی یوں سمجھے کہ یہ فورن منسٹر تھے اس وقت، کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرنی ہوتی تھی، کوئی پالیسی تو یہ طے کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اسی اپنی شرافت اور شجاعت کی وجہ سے کہ ہم باطل کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کھڑے ہو گئے تھے. ابو جہل ابو لہب کی طرح نہیں کہ ہم حق سمجھ چکے ہیں پھر بھی مخالفت کر رہے ہیں، ایسا نہیں. اس لیے کھڑے ہو گئے کہ محمد باطل کو لے کر کے آیا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم حق پر ہیں اور حق والے باطل کو قبول نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے بہت مخالفت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہو سکی. یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھئی ایک ہی طریقہ ہے اس کا آسان کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اساسینیٹ کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، روٹ کوز ہی ختم کر دو. اس سے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز کرنے کے باوجود بھی مسلمان بڑھ رہے ہیں. حق کی ہمیشہ یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جتنی بھی مخالفت کرو اللہ لوگوں کے دلوں میں حق کی محبت پیدا فرماتے ہیں. کون ہے اس کام کے لیے تیار؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بہت خوش ہوئے ابو جہل وغیرہ کہ ہاں بھائی یہ صحیح آدمی کھڑا ہو گیا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آگے جا کر کے ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ہے کعب. یہ کزن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کعب کے دو بیٹے تھے، مرہ اور عدی. مرہ کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عدی کے خاندان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. مگر حق کے لیے کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں کروں گا. وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت مشکل کام ہے، مگر خود قریشی تھے، بنو ہاشم سے تعلق نہیں تھا، بنو عدی سے تعلق تھا، لیکن کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں کروں گا. اور یہ ایک نظام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بنا رہے تھے ان کو اسلام سے مشرف کرنے کا. اس لیے کہ ابھی چند ہی دنوں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین کی اشاعت کی ہمیشہ فکر میں رہتے تھے، اور فکر اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ میرا مشن غالب ہو جائے، نہیں، فکر یہ تھی کہ دین جتنا زیادہ پھیلے گا اتنے زیادہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے. اس لیے وہ اسباب بھی ڈھونڈتے رہتے تھے. دنیا دار الاسباب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابو جہل بہت بڑا سردار ہے، دولت اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اور جہاں ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہوتی وہاں جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کی بات لوگ بہت مانتے ہیں. یہ اگر مسلمان ہو گیا ابو جہل تو بہت لوگ اسلام قبول کر لیں گے اور اسلام کو تقویت ملے گی. اور عمر کے پاس دولت نہیں ہے مگر غیرت ہے، اور جو غیرت والا ہوتا ہے وہ انفلوئنشل ہوتا ہے، عزت ہے اس کے پاس، ڈگنیٹی، آنر، شرافت. یہ اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو بھی بہت بڑا مجمع آ جائے گا ادھر. ان کا نام عمر ابن خطاب ہے، اس کا نام عمرو ابن ہشام، ابو جہل کا نام اصل نام عمرو ابن ہشام. وہ عمر یہ عمر، گویا دو عمر ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آہوزاری کر رہے تھے تو بعض صحابہ نے سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دل کی اتھاہ گہرائی سے یہ دعا کر دی کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. یہ اللہ میری نظر میں دو عمر ہیں، ایک عمرو ابن ہشام ابو جہل دولت کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اور دوسرا عمر ابن خطاب اس کی غیرت وجاہت کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. اے اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت عطا فرما. بس یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، قبول ہو گئی. اور اس کے لیے سامان تیار ہونے لگا
کہ انہوں نے مشورہ کیا بھئی کون قتل کر دے گا، میں کر لوں گا. یہ اٹھے اور اٹھ کر کے جانے لگے. راستے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، ننگی تلوار ہے ہاتھ میں، آنکھیں لال لال ہے. کہاں جا رہے ہو عمر؟ تو کہا محمد کو قتل کرنے کے لیے. انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے. بھئی دنیا تو دار الاسباب ہے. انہوں نے سوچا کہ عمر کو روکا کیسے جائے، کیسے روکا جائے، کوئی بات ذہن میں نہیں آئی. تو انہوں نے سوچا کہ لیسر آف دا ٹو ایولز، ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی ہے، وہ نقصان چھوٹا ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ عمر وہاں جانے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو. سنا ہے، ان کو تو پتا ہی تھا اس لیے کہ مسلمان تھے، سنا ہے کہ تمہارے بہنوئی سعید اور تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکے ہیں. اچھا ایسا ہے؟ بہن کے ساتھ بہت اچھا تعلق، پتہ ہی نہیں چل سکا. کہا چلو یہ تو گھر کا مسئلہ ہو گیا، ان کے ساتھ بعد میں نمٹیں گے. غیرت تو بہت زیادہ تھی اور اپنے دین کو حق سمجھ رہے تھے، اس لیے بہن مرتد ہو گئی، بہنوئی مرتد ہو گئے اور ہمیں پتا بھی نہیں. سیدھے گئے اپنی بہن کے گھر کی طرف اور دروازے کو کھٹکھٹایا. اب دروازے پر دستک دینے سے پہلے پرانے زمانے کے گھر خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید ابن زید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تعلیم و تعلم میں مشغول تھے. حضرت خباب پڑھا رہے تھے ان کو. تو انہوں نے سنا کہ اندر آواز آ رہی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. کچھ پڑھا جا رہا ہے، دھیان تو نہیں دیا، حق کی تلاش میں بھی نہیں تھے. تو دروازے کو دستک دی. ان دونوں نے استاد محترم سے کہا کہ تم پیچھے چھپ جاؤ، اس لیے کہ ہم تو اپنے ہیں، ہم پر تو کچھ بھی رحم کر لیں گے یہ، لیکن تمہیں اگر دیکھ لیا تو تمہیں تو جان ہی سے ہاتھ دھو دینے پڑیں گے. وہ چھپ گئے. عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. اوراق بھی چھپا دیے، استاد کو بھی چھپا دیا. غصے میں بالکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ، غیرت جوش مار رہی تھی. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ بھئی تم ہمیں کیا پوچھتے ہو، ہم اپنے گھر میں جو چاہے کریں. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب. پتہ چل گیا ہے مجھے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں تم. اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ اٹھایا، اس لیے کہ بہادر آدمی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. بہنوئی پہ ہاتھ اٹھایا، مارنا شروع کیا، بہت مارا بہت مارا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، عمر بہت غصے میں ہے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، تو مجھے بچ بچاؤ کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو حضرت فاطمہ بیچ میں گھسی اور جو کچھ ان کو کہنا تھا وہ کہا، جو کچھ کہنا تھا کہا. بھئی وہ بھی تو عمر کی بہن تھی نا، گھبرائی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں اتنے مدہوش تھے کہ بہن پر بھی ہاتھ اٹھا دیا. لیکن اسلام جب دل میں اتر جاتا ہے اور سینے کو منور کر دیتا ہے تو انسان کی نظر میں جان سے زیادہ عزیز اس کا ایمان ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ نے سوچا کہ اب جو ہے معاملہ قابو سے باہر ہے، اب پورا اعلان کر دینا چاہیے ان کے سامنے. اب جان جاتی ہے تو جائے، خیر ہو اسلام کی، دنیا میں عزت رہے نبی کے نام کی. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے. یہ کسی شاعر نے اس کو شعر میں ڈالا ہے. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے. مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ بھئی شکنجے میں اسے لے لیا، باندھ دیا، اسے چین سے باندھ دیا، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، ہمیں کتوں کے سامنے پھینک دے، بھوکے کتے، اور ہماری بوٹیاں وہ نوچ نوچ کر کھا جائے. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے.
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر ہوا. یہ سارے اسباب اللہ بنا رہے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز کوئنسیڈنٹلی نہیں ہوتی، وہ ہمارے اعتبار سے کوئنسیڈنٹلی ہوتی ہے، اللہ کے اعتبار سے پلاننگ سے ہوتی ہے. حضرت عمر کو دھچکا لگا کہ عورت ذات ہو کر کے اتنی جرأت سے بات کر رہی ہے، تو ہوشیار اور ذہین تو بہت زیادہ تھے، بہت ذہین اور ہوشیار اور بہت انصاف پسند. اس لیے سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ بہن سے یہ کون سی طاقت بلوا رہی ہے، یہ کون سا تعلق ہے جس نے پہلی مرتبہ زندگی میں بہن کو اس طرح میرے سامنے بولنے پہ مجبور کر دیا. تو رکے اور بہن پر نظر ڈالی. ذرا ترس بھی آیا کہ غلط ہو گیا. شریف آدمی جب غلط بول لیتا ہے، غلط جگہ پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اسے حیا آ جاتی ہے. تو دیکھا بہن کی طرف تو 3 چیزیں ان کو نظر آئی. آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نظر آئے اور منہ سے خون جاری تھا اس لیے کہ پٹائی ہوئی تھی، مگر زبان سے اللہ کا نام. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، منہ سے خون بہ رہا تھا اور زبان پر اللہ کا نام جاری تھا. زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. زبان سے نام حق، زبان سے نام حق، منہ سے آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری. بس یہ دیکھ کر کے ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ میری بہن نہیں ہے، یہ میری بہن اپنی قوت سے نہیں بول رہی ہے، یہ میری بہن کسی اور کی قوت سے نہیں، اس کا تعلق کہیں اور ہو گیا ہے. زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری. کہا اچھا بتاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی. کا دکھاؤ مجھے، اب مجھے بھی دکھاؤ. تو بہن نے کہا کہ نا، پہلے غسل کرو، پہلے پاک ہو جاؤ، اس لیے کہ ناپاک ہاتھوں سے نہیں چھویا جاتا. ان کے سامنے رکھی وہ سورہ طٰہٰ تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو. بس دل میں ایمان اتر گیا، یہاں پہنچے تو دل میں ایمان اتر گیا. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. بہن سے کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہاں ہے وہ؟ تو خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے، پیچھے سے نکل کر آ گئے اور کہا عمر تم کو بشارت ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں پہلے اللہ سے تمہیں یا ابو جہل کو مانگ چکے تھے، اللہ نے یہ تمہارے مقدر میں قبول کر لی دعا، مبارک ہو. تو کہاں ہے وہ؟ تو کہا کہ کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے والد کا گھر تھا، ارقم ابن ابی الارقم، کہا کہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تشریف فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں گئے. لے جاؤ مجھے، کہا کہ نہیں تم خود جاؤ. اب گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ باہر سے بند تھا کورٹ یارڈ میں، اور اندر گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. دروازے کو کھٹکھٹایا، دیکھا کہ عمر ہے تو سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. حضرت حمزہ 3 دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ ایک جگہ بیٹھ رہے تھے تو دیکھا کہ بھئی سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. کسی کے کھٹکھٹانے کی وجہ سے کہا کون ہے؟ تو کہا کہ عمر ہے. تو یہ بھی حضرت عمر سے کچھ شجاعت میں کم تھوڑے تھے. تو کہا کہ آنے دو عمر کو، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو اچھا معاملہ ہوگا، اور بری نیت سے آتا ہے تو اس کا سر قلم کر کے اسی کے سینے پہ رکھ دوں گا. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سنا کہ عمر آ گیا ہے تو آپ کو یقین ہو چکا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے باہر، دروازہ کھلا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گریبان کو پکڑ لیا، اور گریبان کو پکڑ کر ڈانٹ کر کہا کہ عمر کب تک ایمان قبول نہیں کرو گے؟ وقت نہیں آیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ میری زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گھٹنوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گیا.